شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل قلیلا واجر کثیرا. رواہ البخاری. حدیث نمبر 2808. محترم ناظرین اعظام، مکتبہ ابن الحسن کی اس خصوصی پیشکش میں ہم تہ دل سے آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی عنوان چھوٹے اعمال اور زیادہ ثواب کی وضاحت کرتے چلیں، آپ کو یہ بات بتا دیں کہ آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم آپ کو ایک ایسی جامع، مرفوع و صحیح دعا بتائیں گے کہ جس کے پڑھنے سے آدمی کے جسم کا ہر قسم کا درد جاتا رہتا ہے، اور ہر قسم کے بخار میں یہ دعا آدمی کے لیے مفید ہے. انسانی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کام کم کریں اور اس کا اجر، اس کا فائدہ اس کو زیادہ ملے. چنانچہ رب تعالیٰ نے انسان کی اس خواہش اور فطرت کے مطابق اپنے رحم و کرم سے بہت سارے افعال و اعمال و عبادات ایسے بتائے ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے، جو کہ بظاہر چھوٹے اعمال ہیں، لیکن اللہ کے پاس ان چھوٹے چھوٹے اعمال کا بہت بڑا اجر و ثواب متعین ہے. چنانچہ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، پہلے میں اسلام قبول کروں یا جہاد کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تو اسلام قبول کر، اس کے بعد جہاد کر. سو اس نے ایسا ہی کیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ اللہ کی راہ میں مارا گیا. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمل قلیلا واجر کثیرا. یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے کہ اس نے مختصر سے وقت میں تھوڑا کام کیا، لیکن اللہ کے پاس اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب مقرر ہوا. انسان کی فوز و فلاح کے لیے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا بھی لازمی و ضروری امر ہے. اللہ کے یہاں عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. عقائد و اعمال کی درستگی انسان کے لیے ذریعہ نجات ہے. جس شخص کا عقیدہ درست نہیں، اس کو نیک اعمال کا کوئی بھی فائدہ و نفع حاصل نہ ہوگا. قرآن مجید میں ترغیب و ترہیب، وعدہ و وعید اور جنت و جہنم کا تذکرہ اکٹھا کر کے بتایا گیا ہے، تاکہ اعمال صالحہ کی ترغیب ہو اور برائیوں سے طبیعت میں تنفر پیدا ہو. کتنے ہی ایسے اعمال ہیں جن کا اجر و ثواب قیام و سیام کے برابر، حج و عمرے کے برابر اور جہاد کے برابر ہو جاتا ہے. مثلا عشاء و فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے پر پوری رات قیام کا ثواب ہے. نماز ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے پر نماز تہجد کا ثواب ہے. با جماعت تراویح کا ثواب تمام رات قیام کرنے کے برابر ہے. 100 آیات رات میں پڑھ کر اگر کوئی سوتا ہے تو ساری رات اس کو قیام کا ثواب دیا جاتا ہے. اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی اگر کوئی رات میں تلاوت کر کے سوتا ہے تو اس کو ساری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے. نیز عمدہ اخلاق والے کو تہجد اور روزدار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. اسی طور بیواؤں اور یتیموں کی خبرگیری کرنے والوں کو تہجد، جہاد اور مسلسل
روزدار کا اجر ملتا ہے۔ جمعے کے لیے اٹھنے والے ہر قدم پر سال بھر کے روزوں اور قیام اللیل کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ قیام اللیل کی نیت کر کے کوئی بندہ سو جائے لیکن اس کی آنکھ نہ کھلے اور فجر کا وقت ہو جائے تو اس کو ساری رات قیام اللیل کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر اگر کوئی بندہ اللہ کی نعمت یعنی کھانا کھا لے اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے، وہ مرفوع وہ صحیح دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد پڑھا کرتے تھے پڑھ لے تو اس کو ایسے ثواب ملے گا گویا کہ وہ روزے دار ہے۔ نماز اشراق کی 2 رکعتوں کا ثواب مکمل حج و عمرے کے برابر ہے۔ فرض نماز میں با جماعت اگر کوئی شریک ہوتا ہے تو اس کو حج کے برابر، اور نفل نماز میں اگر کوئی شریک ہو رہا ہے تو اس کو عمرے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر مسجد میں جا کر خیر کی بات سیکھنے اور سکھانے والے کو مکمل طریقے پر ایک حج کا ثواب ملتا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ جو بندہ اللہ اکبر پڑھے تو اس کو حج، عمرہ، جہاد اور صدقے کے برابر اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ نیز عشرہ ذی الحجہ میں نیک اعمال کا ثواب یہ جہاد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طور والدین اور اولاد کے لیے اگر کوئی روزی کمانے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کو جہاد کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ کی مہربانی کہ کوئی بندہ اپنے نفسانی خواہشات پر قابو پا کر اللہ کے احکامات کی تکمیل کرتا ہے تو اس کو مجاہدین کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر فتنے کے دور میں اگر کوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرے تو اس کو صحابہ کرام میں سے 50 شہیدوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں ہے ظالم حکمران کے سامنے حق بات کرنے کا ثواب بھی بندے کو جہاد کے برابر ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ بھی اتنا بڑا عمل ہے کہ اس منتظر کو جہاد کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ حسب وعدہ وہ دعا کہ جس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا، جو کہ انتہائی جامع ہے اور انتہائی مفید بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دردوں سے بچنے اور بخار سے محفوظ رہنے کی خاطر یہ دعا سکھایا کرتے تھے۔ دعا یوں ہے: بسم اللہ الکبیر، نعوذ باللہ العظیم من شر عرق النعار ومن شر حر النار۔ بسم اللہ الکبیر، نعوذ باللہ العظیم من شر عرق النعار ومن شر حر النار۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے امراض سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔